السلام علیکم دوستوں، ناول سر خان چل آج کل ہم تانیہ تہر کیس نمبر 26 زیمل سانس روک کے اسے دیکھنے لگی۔ چہرے پر گھبراہٹ کے آثار واضح تھے، جبکہ سالار کو ایک طرح سے اس کی شکل کی مسکریت دیکھ کر ہنسی بھی آ رہی تھی، جبکہ اس وقت غصہ بھی کہ وہ اتنا بھاگتی کس لیے تھی۔ وہ اس کے اور بھی نزدیک ہوا، زیمل کی جان پر مان آئی۔ اس کی اس حرکت کی وجہ سے بے سختہ زیمل کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چوڑے کسرتے سینے پر رکھا گیا۔ سالار نے اس کا ہاتھ دیکھا چونک کر اور پھر اس کی شکل دیکھی۔ زیمل اپنی بے اختیاری پر شرمندہ نظر آ رہی تھی۔ حقیقت تو یہ ہے تم ہم دونوں کے درمیان رشتے کو سیریس نہیں لیتی ہو۔ شاید تم واقعی یہ سمجھنے لگ گئی کہ میں نے تم سے زبردستی شادی کی تھی، اپنے دل کی خواہش کے ہاتھوں مجبور ہوتے۔ اس کے خشک خوف سے سوکھتے لبوں پر اپنا انگوٹھا رکھا۔ زیمل کانپ سی گئی۔ وہ ایسا کچھ نہیں چاہتی تھی، وہ سالار سے ایسا نہیں چاہتی تھی، وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ اپنی مرضی سے نکاح کرنے کے باوجود بھی وہ اس فاصلے کو اس کو مٹانے کیوں نہیں دے رہی۔ شاید افشین کا خوف تھا یا اپنے اندرونی احساسات سے وہ اتنی غافل ہو چکی تھی کہ صحیح اور غلط کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ سالار کے لمس اور حرکت کرتے انگوٹھے نے اس کو جیسے کانٹے کی طرح چھوا۔ وہ ایک دم چہرہ پھیر گئی اور دوسری طرف ہٹی۔ خیر اگر سالار نہ ہٹتا تو اس کی جرات نہیں تھی، وہ ہٹے۔ مجھے جانے دیں، زیمل نے پھر سے کہا اور اس کی جانب دیکھا۔ میں نے تمہیں قید نہیں کیا، تم اپنے شوہر کے کمرے میں ہو۔ سالار نے سنجیدگی سے اسے یاد دلایا۔ یہ رویہ اس کا سالار کی سمجھ سے باہر تھا۔ جب میں شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تو کیوں زبردستی کی جا رہی ہے؟ وہ ایک دم چیخی اور منہ پر ہاتھ رکھے رونے لگی۔ سالار حیران رہ گیا۔ اول تو اسے امید نہیں تھی کہ کبھی بھی زیمل کے منہ سے یہ بات سنے گا، دوسرا وہ رو رہی تھی اور مقابل کو بالکل پسند نہیں تھا۔ اس کی آنکھ سے آنسو بھی گرے۔ شاید ان کی پہلی ملاقات اور سالار کی توجہ کا مرکز اس پر یہی تھا۔ وہ بے چین سا ہوتا، اس کی بات کو اگنور کرتا، اس تک پہنچا، اس کے چہرے پر سے ہاتھ ہٹایا۔ کہیں سے بھی وہ اس وقت لاپرواہ سالار نہیں لگ رہا تھا، بلکہ اس کی اس حرکت پر زیمل کو اب حیرت ہوئی تھی۔ اے رو، کس بات پر رہی ہو؟ ادھر دیکھو، تمہیں کوئی پرابلم ہے؟ یہاں کوئی ڈسٹرب کرتا ہے؟ وہ دوسری بار اسے یہ سوال کر رہا تھا۔ زیمل کا دل پھٹنے کو ہوا۔ جی کیا؟ سب کچھ بتا دے، سب کچھ۔ ہاں، چوٹوں کے نشان افشین کے دیے ہوئے تھے۔ ہاں، وہ اسے دوری افشین کے خوف سے رکھ رہی ہے، مگر زبان پر چوپ کی کفل ڈالے وہ کھڑی رہی۔ سالار نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھر لیا اور نرمی سے اس کے آنسو کو چومتا وہ بگنے لگا۔ اس کے لمس سے گھبرا کر زیمل کی ٹانگیں لڑکھڑا سی گئی۔ سالار نے اس کی کمر میں ہاتھ لڑکا اس کا سارا وزن خود پر لے لیا اور 1 انچ کے فاصلے سے اس کی جھکی پلکوں اور کانپتے لبوں کا حسین منظر دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی، جبکہ زیمل اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش میں بھاری سانسیں بھر رہی تھی۔ اس کے دھڑکنوں میں اتنا شور تھا کہ سالار کو اس پہلی قربت میں اپنے دل کے مقام پر اس کا دل دھڑکتا محسوس ہوا، جس ارادے سے وہ اس کی طرف رفتہ رفتہ بڑھ رہا تھا۔ اسے لگا جیسے سارے کام کی تھکاوٹ دور ہو گئی ہو اور زیمل کانپنے لگی۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی، اس عمل سے باز رکھنا چاہتی تھی، مگر سالار کی سانسوں نے ایک دم ہی اس کی سانسوں کو الجھا دیا۔ وہ اس کے لمس پر احتجاج سا کرنا چاہا، مگر دوسری طرف اس احتجاج کی کوئی سنوائی نہیں تھی۔ وہ اتنا مگن تھا اپنے عمل میں کہ دوسرے کا احساس ہی نہیں تھا کہ اس کی سانسیں روک گئی تو زیمل نے خود ہی چہرہ موڑ کر اس سے خود کو الگ کیا، جبکہ سالار کے اشارے پر سر رکھ کر وہ سانسیں ہموار کرنے لگی۔ سانسوں کی مدھم آواز سالار کے جذبات میں طوفان سا اٹھا گئی۔ زیمل کی کمر پر پکڑ سخت سے سخت تر ہوتی گئی۔ نہیں زیمل، اس کے کان کے نزدیک بالکل مدھم آواز میں بھاری سانسوں کے درمیان بولی۔ سالار نے اس کی کمر کو مزید سختی سے پکڑا کہ اس کی آہ نکلی جو سالار کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ غصے میں لگا، برداشت کرنے لگا، حالانکہ وہ طبیعت کے لحاظ سے برداشت کا عادی نہیں تھا۔ مگر یہاں معاملہ کچھ الگ سا لگ رہا ہے، میں جان سکتا ہوں کیوں؟ اس نے اس کا چہرہ سامنے نہیں کیا۔ زیمل نے خود کو اس سے دور کرنے کی کوشش شروع کی۔ سالار کو اس کی یہ کوشش اور اس کے سوال کا جواب نہ دینا بے حد برا لگا۔ اس نے کھینچ کر زیمل کو خود سے الگ کیا۔ وہ جو تھی ہی اس کے سہارے پر اس کو چھوڑنے سے نیچے جا گری۔ سیدھی اس کے قدموں پر سالار نے اس کی طرف دیکھا اور بنا کچھ کہے وہاں سے واش روم میں چلا گیا۔ زیمل نے اپنے آنسو صاف کیے اور جلدی سے اٹھی۔ موقع اچھا تھا وہاں سے نکل جانے کا، یہ جانے بنا کہ افشین اسی کی منتظر ہے۔ وہ وہاں سے باہر نکلی اور دوسرے کمرے کو کراس کر کے سیڑھیاں جیسے ہی 2 پار کی، افشین کو پیٹھ موڑے کھڑا دیکھ کر اس کا چہرہ سفید ہو گیا۔ کل ہوا نیلا چہرہ یاد آیا جس پر اس نے سوال کر لیا
تھا اور آج سالار کے کمرے میں اسے دیکھ کر شاید وہ چھری سے اس کا گال کاٹ دے۔ وہ پریشانی سے بنا کوئی سوچے دوبارہ اوپر بھاگ آئی۔ کمرے میں آئی تو کمرے میں شاور کا شور تھا، آگے کنواں پیچھے کھائی تھی۔ وہ جائے تو جائے کا بے بسی سے ناخن کاٹتی وہ الجھی ہوئی تھی۔ نیچے اس وقت جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ افشین اس کا حال بگاڑ دے گی اور وہ کس کس کو کیا جواب دے گی، اور ویسے بھی اس کی مار سے وہ ڈرتی تھی بہت۔ وہ اندر کھڑی سوچ ہی رہی تھی کہ اب کیا کرنا ہے کہ دروازہ کلیک سے کھلا اور سالار ٹراؤزر میں ٹاول گردن میں ڈالے باہر نکلا۔ زیمل کی نظر اس کی نظروں سے ٹکرائی تو ایک دم اس کی چیخ نکلی۔ اوہ! اس نے جلدی سے رخ تبدیل کر دیا۔ سالار کی تھکاوٹ سے بوجھل آنکھیں ایک بار پھر اسے دیکھ رہی تھی مگر غصے سے۔ کیا مسئلہ ہے؟ تم جب میرے گھر میں ٹاول میں گھوم سکتی ہو تو میں اپنے کمرے میں شرٹ لیس نہیں داخل ہو سکتا؟ وہ بگڑے ہوئے لہجے میں بولا، جیسے چڑچڑا ہو گیا۔ ہر چیز ناگوار گزر رہی تھی جبکہ اس کی تھکاوٹ زیمل کے وجود کی طرف سے اسے کھینچ رہی تھی، جبکہ سالار خود پر سخت پھیرے لگائے اس سے دور رہنے کی ناکام سی کوشش میں تھا۔ انسان اکیلا ہو تو بھی ایسا کر لیتا ہے، وہ بولی۔ رخ اب بھی تبدیل کیا ہوا تھا جبکہ دونوں آنکھوں پر ہاتھ بھی رکھا تھا۔ تمہارے اور میرے علاوہ تو یہاں کوئی نہیں، اور ویسے بھی میری جاب میں مجھے شرٹ لیس ہونا پڑتا ہے۔ وہ لاپرواہی سے بولتا اس کو اگنور کرتا اپنے بال بنانے لگا۔ زیمل نے چور نظر اس کی طرف دیکھا کہ آیا کہ اس نے شرٹ پہن لی ہے، مگر سالار مرزا اب بھی ویسا ہی کھڑا تھا، شاید اسے زج کر رہا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ زیمل روح ہنسی ہوئی۔ پہلے تم مجھے بتاؤ کہ جتنے تمہارے نخرے ہیں یہاں کھڑی ہی کیوں؟ جاؤ یہاں سے، میں اپنے کمرے میں جیسے مرضی پھروں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ وہ غصے سے بھڑکا اور اس کی آنکھوں پر سے کھینچ کر ہاتھ ہٹایا، اور وہیں زیمل نے زور سے آنکھیں بند کر لیں۔ سالار کو یہ لڑکی کھڑے کھڑے تپ چڑھا رہے تھے۔ اس نے گلے میں سے بھڑک کر ٹاول نکالا اور سائڈ پر اچھال دیا۔ زیمل کو محسوس ہو گیا تھا اس نے کیا کیا ہے۔ آنکھیں کھولو، وہ بولا۔ زیمل کو محسوس ہوا وہ اس کے قریب آ رہا ہے۔ وہ اپنے آپ ہی پیچھے قدم لیتی منمنائی، نہیں درکرے بے ہنگم سی ہوگی، کیوں؟ وجہ بتاؤ۔ وہ اس کے بے حد نزدیک آ گیا، اس کی بند آنکھوں میں خام کھاتی پلکیں دلکش تھی، نظارہ بھرپور تھا، تنہائی غالب تھی، دو دل دھڑک رہے تھے۔ مجھے آپ پسند نہیں، زیمل نے سر جھکا کر کہا۔ سالار کے سارے جذباتوں پر برف آ پڑی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ دیوار پر مارا اور زیمل کا چہرہ پکڑ کر اونچا کیا۔ آنکھیں کھولو، وہ گر رہا ہے۔ زیمل بھی جیسے ضدی ہوگی نفی میں سر ہلانے لگی۔ ٹھیک ہے، اگر تم نے آنکھیں نہیں کھولی تو میں تم سے اپنا حق لوں گا، اور تم اور تمہاری صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ تم مجھے روک سکو۔ وہ خطرناک لہجے میں اس کو دھمکاتا بولا اور زیمل نے وہیں پر سے گھبرا کر آنکھیں کھول دی۔ سالار اس کے بے حد نزدیک تھا، غصے میں تھا، چہرہ سرخ تھا، بار بار شاید وہ اپنی بے عزتی محسوس کرتا تھا۔ سالار طنز ہرسا، تو تمہیں عدیل پسند تھا؟ وہ بیڈ پر بیٹھ گیا، جبکہ بیڈ پر پڑی اپنی شرٹ بھی پہن لی، جبکہ بٹن بند کرنا ضروری نہیں سمجھے۔ زیمل پھر سے نظریں چروانے لگی جبکہ سالار نے اس کے پاؤں پر پاؤں مارا۔ آہ! زیمل نے اس کی طرف دیکھا۔ اب اگر مجھ سے نظر ہٹی تو میں اس وقت کافی خطرناک صورتحال میں ہوں، تمہیں زیادہ مشکل کا سامنا ہو جائے گا۔ وہ مسکرا کر جیسے اسے دھمکا رہا تھا۔ زیمل اس کی طرف دیکھنے لگی۔ جواب دو، وہ پھر سے پوچھنے لگا۔ کور سی بات کا؟ زیمل نے حلقے میں تھوک نکلا۔ تمہیں عدیل پسند ہے؟ وہ پھر سے وہی سوال پوچھ رہا تھا۔ آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ زیمل روحان سی ہوئی۔ پھنسا کر رکھ دیا تھا اس نے تو۔ سالار نے اس کے پاؤں میں پاؤں الجھایا اور اپنا پاؤں زور سے کھینچا۔ زیمل ایک دم اس پر ٹوٹی شاخ کی طرح آ پڑی۔ سالار کے بیٹھنے کے انداز میں 1% بھی فرق نہیں آیا، البتہ زیمل کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ سالار نے اس کو شانوں سے تھاما اور بیڈ پر دھکیل کر خود اس کو اپنے ہاتھ پاؤں سے قابو کر لیا۔ زیمل کے لیے یہ سب بہت سے بھی زیادہ تھا۔ پہلی بار کوئی اس کے ساتھ من مانی کر رہا تھا۔ ہاں، وہ اس کا شوہر تھا، مگر وہ تو ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں تھے، یا پھر ان دونوں کے بیچ وہ بے چارگی کے انتہا پر ہوتی۔ نکلنے کی اس کے حصار سے کوشش کرنے لگی۔ سر پر جمع دوپٹہ اتر گیا، شانوں پر ڈھلک گیا۔ اس سالار اس کا چہرہ نزدیک سے دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی، آگے سے بٹن کھلے تھے جن پر زیمل کی ہتھیلیاں لگ رہی تھی کیونکہ وہ اس کے بے حد نزدیک تھا۔ زیمل بار اگر اپنا ہاتھ بچا رہی تھی کہ اس کے جسم کو نہ چھوئے، جبکہ سالار نے زبردستی پکڑ کر اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھ دیا۔ اس لیے کیونکہ تم سالار مرتضیٰ کی بیوی ہو اور میں اپنی چیزوں میں شرافت کا قائل نہیں، نہ مجھے کمپرومائز کرنا۔ اور دیکھو، میں جو ہوں وہ سامنے ہوں، نہ مجھے چھپانے کا خوف، نہ میں جھوٹ بولتا، اور تم سے سوال کرنے کا میرا پورا حق ہے، اور میں ہر کام ڈنکے کی چوٹ پر کرتا ہوں۔ تمہیں آیا لگ رہا ہے مجھے دھتکار کر تم مجھے خود سے بد ظن کر لوگے؟ تو میڈم زیمل تمہارے فگر اور ہائٹ کی طرح
तुम्हारी अकल भी बहुत छोटी है, क्योंकि मुझे जो नहीं भी पसंद वो तब मेरे पास ही रहता। इधर देखो। वो आंखें निकाल कर घूर रहा था। उसके चेहरे को अपने हाथ से ही मोड़ गया, जो कि होकर थी, जबकि होले होले कांपता वजूद साफ महसूस हो रहा था। जैमल ने सामने देखा, टेबल पर एक चश्मा रखा था जिसमें बेलिबास औरत थी। मुझे ये पसंद था। फिर एक दिन बाबा ने देख लिया, जूतियों से पीटा। उसके बाद से ये मुझे बुरा लगने लगा, मगर आज तक ये जिद में यहाँ रखा है। जानती वो क्यों? क्योंकि मेरी चीज़ से नफरत भी मैं ही कर सकता हूँ। तो तुम खुद को देखो, इस जिस्म से कई ज़्यादा अट्रैक्टिव हो हम। वो मध्यम आवाज़ में बोला। उसे मारे के जुमले में बहुत कुछ तारा था। मुझे यकीन है तुम यहाँ से चली जाओगी। तुम वापस क्यों आई? वजह तुम्हारे मुंह से सुनना चाहूँगा, मगर तब जब तुम्हें मुझसे मोहब्बत होगी। और सुनो, मेरा तुम पर पूरा इख्तियार है, जो तुम हटा नहीं सकती। तुमने अपने मर्जी से निकाह किया था। जब जहाँ जैसे जो भी मैं चाहूँगा तुम वो करोगी। ना करने की सूरत में मैं ज़बरदस्ती करा लूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए अदील से भी ज़्यादा बुरा साबित होगा। वैसे मैंने उसका जिक्र किया ही क्यों? उस इंसान को भी दिमाग से निकाल दो और अब उठो और निकलो यहाँ से। कभी मेरा दिल तुम पर फिसले और सुबह अपनी इज्जत पर रो रही हो। वो सर झटकता बोला। वो हर बात कह देता था। जैमल को लगा कानों में से धुआं निकल रहा है। वो उस इज्जत पर एकदम उठी, बिना उसकी तरफ देखे वहाँ से दौड़ लगा दी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता था अफशीर अगर उसे मार मार कर बुरा हाल बना देती। मगर उसने ठीक कहा था, वो उसके लिए बेहद खतरनाक था। चंद ही लम्हों में उसकी हालत बस अपनी बातों से ही उसने गहर कर दी थी। शुक्र था अफशीर चली गई थी। वो प्रेशे के कमरे में बंद हो गई। ताला भी लगा दिया कि अब कोई ना आए और ना आज की बात वो निकलने की गलती करेगी। उसका पिए इंतज़ार कर रहा था। सुबह सब नाश्ते करने में मसरूफ़ थे, जबकि पिए एक तरफ खड़ा था। मदिया ने उसे कई बार कहा कि वो भी कुछ खाए, मगर उसने साफ इनकार किया। एक बार करने के बाद दोबारा जवाब नहीं दिया। उस ढीठ को उठा दे मदिया, वो बच्चा कब से इंतज़ार कर रहा है। मुर्जा आखिर को क्लास कर बोले। वो मुझसे नहीं उठेगा, मदिया ने जैसे हार कर कहा। तभी मुर्जा ने खुद चेयर छोड़ी। जैन ने फ़ौरन मोबाइल निकाला। भैया मौत आ रही है, उठ जाओ। उसने लगातार कई मैसेज किए, मगर कोई असर नहीं हुआ। ये आदमी वाकई मर गया। कबीर ने अफसोस से अखबार बंद किया। मम्मा आरिज और आयत काल तक आ जाएंगे। रात मेरी बात हुई थी, उन्होंने वापसी की टिकट बुक करा ली। कबीर ने इतला दी तो मदिया एकदम खुश हो गई। माशाल्लाह माशाल्लाह। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट फैल गई, जबकि एकदम मुस्कुराहट रोकी, क्योंकि ऊपर से सालार की चीखों की आवाज़ें आ रही थी। जैमल तो होगी ही थी। वो आके हटपटाती हुई आवाज़ों के ताकों में देख रही थी, जबकि नाश्ता भी छोड़ दिया था। प्रेशी और नैन दोनों ही हंसने लगी। भाभी फिक्र ना करें, आपको शुअर को टीटू का आईजी कहा जाता है, वो बिल्कुल सही सलामत होगा। अलबत्ता बाबा हाँफ जाएंगे। वो इतना भागेगा बाबा से प्रेशर ने बताया तो जैमल ने बस सर हिलाया, मगर अब भी उसके चीखने पर वो वैसे ही बैठी थी। तभी उसके सामने अफशीर चेयर खींचकर बैठ गए। साला ने इतना शोर मचाया, मैं उठ गई तो सोचा आज साहब के साथ नाश्ता कर लूँ। जैमल को देखते ही वो बोले। जैमल का साथ झटकता चला गया। उसने भी हिम्मत नहीं हुई कि जर उठाकर ही देख ले। जैमल उठकर मुझे नाश्ता दो, अफशीर ने हुक्म दिया, जबकि जैमल जो उसके सामने से उठकर भागना चाहती थी जल्दी से उठी और किचन में जाने लगी। चाची मैं दे देती हूँ, जैमल तो अभी आई है नाश्ता करने। नया ने कहा तुम क्यों दोगे, ये कहाँ की मेहरबानी है, वो हमारे साथ बैठकर खाना खाएगी। चल उठ जा, मेरे लिए नाश्ता बना, अफशी बोली। तो जैमल उठ गई, जबकि वहाँ मौजूद सब लोगों को ये बहुत बुरी लगी हरकत लगी। तमीज़ से भी कह सकती थी। चच्ची सलार को आपके इस रवैये का इल्म हुआ तो घर में नए सिरे से तूफान खड़ा होगा। तो प्लीज़ आप अपना रवैया दुरुस्त रखें, और वो इंसान है आपकी मुलाजमा नहीं। कबीर ने कड़क कर लहजे में कहा, वो सिर्फ मेरे बेटे की कातला है जिसने सालार को फरसा लिया। तुम लोग जानते ही क्या हो उसकी हकीकत। वो चिल्लाई। जैमल के हाथ पाँव कांपने लगे। सिकंदर ने अफशी का हाथ थामा। बहुत हो गई, उठो। जब तमाम से बर्दाश्त नहीं होता तो सबके बीच मत बैठा करो, और अपनी बेटी को भी इस घर में रखो ताकि वो तुम्हारा ये अजीबोगरीब रवैया देखकर कुछ सीखे कि उसकी माँ क्या है। सिकंदर बेहद गुस्से से बोले, आप मुझे कह रहे हैं ये बातें मेरा है उसने मेरे बेटे को, मैं तो कभी अपने बेटे की मौत नहीं भूलूंगी। अफशीन ने मुठियाँ भींची और वहाँ से उठकर चली गई, जबकि जैमल किचन में थी। उसके हाथ पर गरम गरम काफ़ी गिर गई थी, जिसको उसने बिना आवाज़ के पिया और दोबारा काफ़ी बनाने लगी। बाकी सब ने दूर से एक दूसरे को देखा। अभी कोई कुछ कहता ही सालार भागता हुआ नीचे हुआ। ब्लैक कोट पैंट में टाई हाथ में लिए, बाल डैशे स्टाइल में सेट किए, वो गागल लगाकर वाकई एक हीरो लगता था। इस पर नजर रखे तो दोबारा ना हटे। वो नीचे आया तो लबों की तलाश में दिल फरेब मुस्कुराना था। आज आपके शोहर का बीपी लो हो गया,
کچھ کھلا پلا دے۔ وہ ماں کے قریب آ کر بولا جبکہ مدیہ نے سر تھام لیا۔ سالار سدھر جائے، کل کو آپ کے بچے ہو جائیں گے، اس طرح تانگ کر کے پھر ہم سب کو نہیں، ایکچولی پھر ہم مل کر کریں گے اور سب سن لیں، میری پوری ٹیم ہوگی، میں عارض اور کبیر سے زیادہ بچے پیدا کروں گا، وہ سب کو ایسے بتر جیسے یہاں شک ساختہ فیصلہ ہو۔ یہ فیصلہ یہ پھر زیمل کو سنانا چاہتا ہوں، مگر ٹیبل پر زیمل تو نہیں تھی۔ استغفار، کبیر نے توبہ کی جبکہ سب اپنی ہنسی دبا گئے۔ اس لڑکے کی تربیت آپ کو 4-5 بار اور کرنے چاہیے۔ مرزا پہ نیچے آ گئے، ان کے ذرا ذرا سے سانس پھول رہے تھے۔ سالار اپنی ہنسی روک رہا تھا۔ کمانڈر آدمی دفاع ہو جاؤ یہاں سے اب۔ مرزا غصے سے بولا، حضور جو حکم، اپنی زوجہ کو دیکھ لو۔ وہ دانت نکالنے لگا جبکہ مرزا نے ضبط سے کبیر کو دکھا۔ سالار، کبیر نے ٹوکا، اچھا بھائی، بابا کو تانگ کرو، میں اپنی بیوی سے ملنے کے لیے ان سے کیوں پوچھوں گا، مجھے پتہ ہے وہ کچن میں ہے۔ وہ پھر سے زج کرنے لگا۔ سب اس کی ڈٹائی پر سرد بھر گئے۔ مرزا بھی کچھ نہیں بولے کیونکہ اس نے انہیں ہلکار کیا تھا اور اب واقعی ان کی ہمت ختم ہو گئی تھی۔ سالار نے کچن کے دروازے میں سے زیمل کو دیکھا جس نے تو شاید کچھ سنا ہی نہیں تھا۔ زیمل جب پلٹی نہیں تو سالار خود ہی اس تک پہنچا، اس کے شانے پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ وہ چیخ مار کر مڑی جبکہ برتن بھی مس بیلنس ہوا۔ سالار نے ایک دم اس کو دور کیا اور برتن کو اپنے ہاتھ سے دور کیا تاکہ اس کے پاؤں پر چائے نہ گرے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے ہاتھ پر گرم گرم چائے الٹ گئی۔ وہ معمولی سا کرایا اور ہاتھ جھٹکنے لگا، چہرے پر تکلیف کے آثار آ گئے۔ زیمل نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا جبکہ مدیہ اور نین بھی اس تک پہنچی۔ یہ کیا کرتی ہیں آپ، بچوں کی طرح شرارتیں ہیں؟ مدیہ پریشان ہو گئی۔ ماما میں ٹھیک ہوں۔ زیمل کو ایک نگاہ دے کر وہ بولا، ہاتھ پورا جل گیا ہے سالار آپ کا۔ نین نے جلدی سے ٹیوب نکالے۔ یار بھابھی، اب میں اسے ہاتھ پر لگا کر اچھا نہیں لگوں گا، آپ رہنے دیں، میں چلتا ہوں، تم نے ناشتہ بھی نہیں کیا۔ مدیہ بولی، اٹس اوکے۔ وہ سنجیدگی کے ساتھ باہر نکل گیا جبکہ مدیہ بھی ساتھ ہی نکلی، مگر وہ روکے بنا نکلا تھا۔ اس کے پیے بھی پیچھے بھاگا، اس کا ہاتھ بری طرح سرخ ہو گیا تھا۔ میری سے ان کا ہاتھ جل گیا، زیمل نین کو دیکھتی بولی جبکہ اس کی آنکھوں میں بڑے بڑے آنسو تھے۔ تم مرہم بھی تم ہی رکھ دینا، جہاں تک میں جانتی ہوں وہ کافی امپریس ہو گئے اگر تم مرہم رکھو گی تو۔ نین ہنسی جبکہ زیمل کو بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اچھا ریلیکس ہو جاؤ اور ناشتہ کرو باہر جا کر۔ نین نے اس کا شانہ تھپ تھپایا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے آئی جبکہ پلازما کی بیٹی سے افشین کی چائے اس کے کمرے میں بھجوا دی۔ نین کا فون بہت دیر سے بج رہا تھا، اسے لگا کبیر کا ہے۔ وہ دوڑتی ہوئی اندر آئی۔ آج بھی وہ اور زیمل ہی کوکنگ کر رہے تھے۔ زیمل اس سے زیادہ اچھی کرتی تھی کوکنگ، سب کچھ بنا لیتی تھی۔ صوفیہ نے پریشے پر بھی غصہ کیا کہ وہ آپ تک کچھ نہیں جانتی جبکہ زیمل کو تو سب کچھ آتا ہے۔ تو آج کچن میں پریشے بھی تھی اور اس نے ہر چیز گرا کر کام بڑھایا ہوا تھا۔ وہ اندر روم میں آئے، اف بہت غصہ کریں گے۔ نین نے سر پر ہاتھ مارا مگر کبیر کا نمبر نہیں تھا۔ اس نے چونک کر دوبارہ کال اٹینڈ کر لی۔ ہے لیڈی نین، احمد کی خوش باش آواز سپیکر پر ابھری۔ نین کو جیسے یقین نہیں آیا، اس نے دوبارہ کان پر سے موبائل ہٹا کر نمبر دیا۔ تمہارے پاس میرا نمبر کیسے آیا؟ نین حیران تھی۔ کیا یہ مشکل تھا؟ احمد انصا، خیر میرے پاس تمہاری ایک چیز ہے، کافی قیمتی بھی لگتی ہے۔ احمد نے بریسلیٹ کو غور سے دیکھا۔ نین کی حیرانگی میں مزید اضافہ ہوا کہ اس کے پاس ایسا کیا ہے؟ اب تم سوچ رہی ہوگی کہ میرے پاس تمہارا کیا ہے، تو اپنی کلیوں کو تو چیک کر، ہو سکتا ہے کسی کے پیار کے نشانی ہو۔ وہ پھر سے ہنسا اور نین کے دماغ پر جیسے بلاسٹ ہوا۔ میرا بریسلیٹ تمہارے پاس کیسے ہے؟ وہ چلائی اور پھر منہ پر ہاتھ لگے کہ جاتی تو کیا ہوتا۔ آہستہ سے نین کوئی سن لے گا۔ احمد نے چالاکی سے کہا، کیوں کر رہے ہو وہ تم ایسے میرے ساتھ؟ نین نے بے بسی سے پوچھا۔ اب تو اس کے دل میں کبیر کے لیے کچھ جذبات پیدا ہوئے تھے اور اس کی بے پناہ محبت کو نفرت میں بدلتے کیسے برداشت کرتی تھی۔ لاچاری سے بولے، زیادہ کچھ نہیں، بس تمہاری طلاق۔ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ نین سکت رہ گئی۔ تم میں؟ نین ہکلائے، ہاں تم میں۔ اب تم میرے پاس آ رہی ہے، وہ مجھ سے ملنے، اور یاد رکھنا مجھے ہر حالت میں تم کل اپنے پاس چاہیے۔ کہتے ساتھ اس نے جھٹکے سے فون بند کیا جبکہ نین فون جو ہاتھ میں تھا بیڈ پر بیٹھ گئی۔ یا اللہ، بھیگی نظروں سے اس نے اوپر کی طرف بدل طلب نظروں سے دیکھا تھا۔